ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم سامعین و سامعات، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے ذکر اہل بیت کیوں ضروری، محبت اہل بیت کیوں ضروری۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ لے جائے ہر ناپسندیدہ چیز، عنکم آپ میں سے، تم میں، تمہاری طرف سے، اہل البیت اے نبی کے گھر والو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہاری ذاتوں، تمہارے گھر، تمہاری سوچوں، تمہارے ہر وہ لمحہ جو آپ کی زندگی کا لمحہ ہے، اس ہر لمحے کے اندر سے ہر وہ چیز لے جائے اور ختم کر دے جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت تطہیر کے نام سے معروف ہے۔ کون سی آیت؟ آیت تطہیر۔ ذیشان چودھری صاحب کون سی؟ آیت تطہیر۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے آیت تطہیر کون سی ہے قرآن میں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس آیت طیبہ میں آقا علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے، ان کی طہارت کو بیان کیا گیا ہے، ان کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، پاک ہونا کیسے؟ ہم غسل کریں تو پاک تو ہم بھی ہو جاتے ہیں، ہم پر غسل واجب ہو جائے اس کے بعد ہم غسل کریں تو بھی ہم پاک ہوتے ہیں، کوئی نجاست جسم پر لگ جائے اس کو ہم دھو دیتے ہیں تب بھی ہم پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تو پاکیزگی ہے۔ اہل بیت کی پاکیزگی اور اس پاکیزگی میں فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے رب کائنات نے بطور خاص اہل بیت اطہار کی جو پاکیزگی ہے اس کو قرآن مقدس میں آیت بنا کر نازل کر دیا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو وہ یہ چیز ہے میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں گا۔ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، مگر چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ جو گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں ان محافل کو 1 گھنٹے سوا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ احباب اکتائیں بھی نہ اور کام کی باتیں آپ تک پہنچ بھی جائیں۔ تو میں بھی انشاءاللہ جو ثناخان احباب نے ٹائم دیا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، بلکہ ممکن ہے اس سے بھی کم لوں۔ تو تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر غسل واجب ہوتا ہے، ہم پر بولیے نا، ہم پر غسل واجب ہوتا ہے، مگر اہل بیت نبوت کی عظمت یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہوتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، آپ اندازہ کریں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت اطہار کی عظمت یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہوتا ہی نہیں۔ اور غسل واجب کرنے کی کون کون سی چیزیں ہیں؟ بلڈ نکل آیا غسل واجب، آپ واش روم گئے غسل واجب، آپ بہت سارے مراحل سے گزرے غسل واجب، مرد و زن پر مختلف اوقات مختلف مراحل ہیں غسل واجب کرنے کے، مگر اہل بیت اطہار ہیں کہ وہ جن بھی مراحل سے گزرے ہیں وہ پاک ہیں۔ اچھا، میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح میں جاتا ہوں۔ ہمارا خون
नजस है, खून बह जाए जिस्म से नजासत है, हमारी राल मुंह से बह जाए नजासत है, हमारी रीठ नाक से निकल जाए नजासत है, हम वॉशरूम जाएं नजासत है, और हम जो कुछ भी यूं कह लें कि जो जो चीजें हमें नजस करती हैं और जिन जिन चीजों को हुक्मन हमारे लिए नजस कहा गया है, वो तमाम चीजें अहले बैत अतार के जिस्मों से अगर निकलें तो वो नजासत नहीं कहलाती। इतने वो पाक हैं, इतने पाक हैं, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, ऐ अली आपको मेरी तरफ से इजाजत है, जो जब गुस्ल की हालत में आप होते हैं, जिस तरह के आम उम्मती गुस्ल की हालत में होते हैं, ये हमें समझाने के लिए फरमाया, सहाबा को समझाने के लिए फरमाया, ऐ अली जिस पर गुस्ल वाजिब हो वो मस्जिद में जाए तो गुनाह कबीरा करेगा, मस्जिद में जाना हराम है, और अली अगर तुझ पर गुस्ल वाजिब हो जाए चाहे वो कोई भी कैफियत है, तू मस्जिद नबवी में जा तब भी तू पाक है, और तू बैतुल्लाह में जाए तब भी तू पाक है, बैतुल्लाह तुझे पलीद नहीं करता, तू बैतुल्लाह को पलीद नहीं। ये अली की तहारत की अजमत है, ये हसन और हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तहारत का आलम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लियुत्तहिरकुम तत्हीरा, ताकि तुम्हें पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक है। आइए मैं यहां पर एक शेर सुनाना चाहूंगा, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने एक शेर कहा है, वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो अजमत वाली हस्ती हैं, और इमाम हसन और हुसैन और सैयदा ज़हरा वो अजमत वाली हस्ती हैं कि जिनका नाम लेने से भी पाकीज़गी मिल जाती है और गिलाजत चली जाती है, जिनका नाम लेने से भी आपके नामा अमाल से गुनाह मिट जाते हैं, आपका नामा अमाल धुल जाता है और आपके गुनाह खत्म होकर अल्लाह ताला आपको नेकियां अता फरमाता है। नाम लिया जिस हस्ती के बारे में फरमाया वो शेर मेरे ज़हन से निकल गया था, तो फरमाया तर्जुमा यह है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा और अहले बैत अतार हसनैन करीमैन सैयदा ज़हरा वो अजीम हस्तियां हैं जिनका नाम लेना भी आपको गुनाहों से पाक करता है, आपको गिलाजतों से पाक करता है, आपके किरदार को पाक करता है, आपकी सोच को पाक करता है, आपकी रूह को पाक करता है। जिस घर में उनका नाम लिया जाए वो उस घर को जिन्नात और बलाओं और नहुस्तों, बुरी नजरों और जिस्मानी और आसमानी और जमीनी और रूहानी हर तरह की बीमारियों से नाम अली और नाम हसन और हुसैन आपको पाक करता है। जिस इलाके में ये नाम लिया जाए वो चाहे इलाका मॉडल विलेज हो या तरलाई का इलाका हो या सरजमीने, इस सरजमीन का कोई भी इलाका हो, जहां अली का नाम लिया जाएगा वहां आसमान से रहमतें उतरेंगी, और वहां पर वो जगह, वो इलाका, वो सारा एरिया और वहां के रहने वाले लोग, वहां के मर्द, वहां की औरतें, वहां के घर, वहां के बेडरूम्स, वहां के किचन्स और वहां उन लोगों की जितनी भी चीजें हैं, हर चीज हर शर से पाक हो जाएगी और रहमतों से भर जाएगी। इसे कहते हैं तहारत अहले बैत। इसलिए मैंने आपसे कहलवाया आयत ततहीर, इसकी और बहुत सारी तफसीर हैं, उनकी तरफ जाने का वक्त नहीं, इंशाअल्लाह फिर से। आइए मैं हदीस की तरफ जाता हूँ। ये मेरे पास है अल मुस्तदरक, बड़ी मारूफ किताब है हदीस की, लिखने वाले इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा, ये नीशापुर के रहने वाले हैं, और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं कि जिनकी इस किताब को वो मकबूलियत मिली कि कोई साहिब इल्म इस किताब की हदीस का इनकार नहीं करता, वो किसी भी मसलक से हो। हमारा जो मरकज़ कादरिया की खिदमत है ना, वो मसालिक से बालातर है, गो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान औलिया गुलामान अहले बैत है, मगर इस्लाम की दावत तो तमाम के लिए है, और ये दावत इस्लाम ही तो है। आइए मैं आपके सामने 3 हदीसें रखता हूं, फिर इजाजत चाहता हूं। तवील अहादीस भी हैं मगर मुख्तसर अहादीस आपके सामने रखता हूं। ये अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 375, बेशक याद रख लें, रिकॉर्ड हो रहा है, आप ले सकते हैं। जनाबे महर साहब से भी आपको क्लिप्स मिल जाएंगे, हमारे मरकज़ कादरिया से भी मिल जाएंगे। माशाल्लाह कादरिया साउंड बड़े खूबसूरत अंदाज में, और
رضا مووی میکرز احباب جو ہیں بڑے خوبصورت انداز میں آج کے اس پروگرام کو چلا بھی رہے ہیں اور حسین یادوں کو یہ ضبط بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات 11ویں ترقی عطا فرمائے. حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں قال لما ولدت فاطمۃ الحسن، جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے تو کیا ہوا؟ جاء النبی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. ان حضرت سیدہ زہرا پاک کی خادمہ، ان کا نام فضہ ہے، بڑا معروف نام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اہل بیت کے تو غلام بھی وفا کے پیکر ہیں. اہل بیت کی تو عظمت ہی بڑی ہے نا، اہل بیت کی تو عظمت ہی بڑی ہے. ان کے غلام، غلاموں کے غلام بھی وفاؤں کے پیکر ہیں. لہذا فضہ گئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. جاء النبی، آقا علیہ السلام تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی شریف سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر آئے. آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا گھر اپنے گھر سے اور مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں بنایا تھا. آج اگر آپ مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو لے جائے، ہم سب مردوں، عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں، جوانوں کو اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ طیبہ لے جائے. اور یہ اسباب بنتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اسباب بنتے ہیں، بلایا جاتا ہے. اللہ اسباب بنا دے ہم سب کے لیے. تو چوتھا گھر سیدہ زہرا پاک کا تھا آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ. ویسے تو 11 حجرے تھے، مگر مسجد نبوی شریف اور سیدہ زہرا پاک کا گھر چوتھا گھر تھا. تو جلدی جلدی تشریف لائے، فرمایا ارونی ابنی. میرے لفظوں پہ غور کرنا، یہ میرے نہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں. ارونی ابنی، اے علی میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. کیا کہا؟ ارونی ابنی. ابن عربی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں سن کہتے ہیں، جیسے بیٹے کو ولد کہتے ہیں. والد وہ جو فادر ہے اور ولد وہ جو سن ہے، یعنی بیٹا. ارونی ابنی، اے علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اچھا، یہ آقا علیہ السلام نے رواجن نہیں فرمایا. میں اور آپ رواجن بات کر سکتے ہیں، میں اور آپ صرف دل جوئی کے لیے بات کر سکتے ہیں، میں اور آپ وہ بات کر سکتے ہیں کہ جس کا اثر وقتی طور پر ہوتا ہے. پر میرے آقا کی زبان مبارک، اس کے الفاظ کا، ان الفاظ کا اثر 1400 سال ہو گئے، آج تک بھی ہے، قیامت تک بھی ہوگا اور قیامت کے بعد تک بھی ہوگا. اس لیے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بڑے حکمتوں بھرے ہیں. تو آقا علیہ السلام کے خود اپنے 3 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم. ایک بیٹے کا نام طیب طاہر تھا، ایک دوسرے قاسم ہے، تیسرے ابراہیم ہے علیہم السلام. آقا علیہ السلام کے اپنے تو وہ بیٹے ہیں. میں اس بچے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا، نانا اپنے نواسے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا. ابنن جیسے کہتے ہیں نا، فار ایگزامپل ایک بندے نے شادی کی ہے اور اس کے پاس ایسی اولاد بھی ہے جو کہ اس کی اپنی نہیں، اور وہ لے پالک اولاد ہے، تو وہ اسے ابا جان تو کہہ سکتا ہے، والد نہیں کہہ سکتا. وہ ڈیڈی یا باپ یا بابا تو کہہ سکتا ہے، مگر فادر، وہ جو باقاعدہ فادر ہوتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح ہمشیرہ، تو جو سگی بہن ہے صرف وہی ہمشیرہ ہے. ہمشیر جس نے اور آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے. شیرہ، شیر دودھ کو کہتے ہیں، ہمشیرہ تو جو دودھ میں سانجھی ہے وہ ہمشیرہ ہے. باقی دوسری بہنیں ہیں وہ ہمشیرہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح ابنن، بیٹا وہ ہو سکتا ہے جو آپ کا سگا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ اس میں حکمتیں ہیں. حکمت یہ ہے کہ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے 3 بیٹوں کو لے لیا اور فرمایا اے نبی علیہ السلام، یہ کفار آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس بیٹا کوئی نہیں، لے میں آپ کو بیٹے دیتا ہوں. پر نبی کے بعد نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. دیگر انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہوئے ہیں، بڑی مثالیں ہیں. تو خاتم النبیین ہوں، امام الانبیاء ہوں، ان کا بیٹا ہو اور وہ نبی نہ ہو، امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ شان نبوت کے ہی خلاف ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تاکہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ نبی کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے واپس لے بھی لیے، اس لیے لیے کہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حکمت تھی بیٹے واپس لینے کی، کیونکہ اگر بیٹے زندہ رہتے بالغ ہو جاتے تو وہ نبی بنتے، اور نبوت کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا تھا اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کے اپنے بیٹے میں لے رہا ہوں، پر آپ کی نسل، آپ کے ہر انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری اور آپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے ہم نسل چلا ہی نہیں سکتے، یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی امپاسبل ہے۔ مگر کائنات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ایک ہستی وہ ہے کہ جس کی نسل بیٹے سے نہیں چلی، بیٹی سے چلی ہے، اور وہ سیدنا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان پر جاری فرمائے تھے، اس لیے آقا علیہ السلام شاہ فرمایا ارونی ابنی، اے علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ پتہ چلا محرم آ جائے نہیں، آپ کے بیٹے کی سالگرہ آ جائے، برڈے آ جائے، آپ سالگرہ مناتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کا بیٹا جہاد پہ گیا، یعنی کہ آرمی میں گیا، وہاں شہید ہو گیا، ہم سالانہ برسی مناتے ہیں، کیونکہ وہ شہید ہے، اور شہید اللہ کا ولی ہوتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ جو اس کی جان نکلی، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا، درجہ ولایت پر فائز ہو گیا، حتیٰ کہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بڑے درجے بیان فرمائے ہیں۔ تو ہر شہید کا درجہ یہ ہے کہ ہر روز اسے یاد کیا جائے، کم از کم سال بعد تو اسے ضرور یاد کیا جائے۔ اگر میرے اور آپ کی نسل کے شہید کو یاد کیا جائے گا، اور میرا اور آپ کا وہ بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کو یاد کرو تو بنتا ہے۔ تو آپ بتاؤ جو نبی کا بیٹا ہے، جو نبی کا بیٹا ہے، جب اس کا دن آ جائے اور مسلمان غافل رہیں، اور نبی کے بیٹے کے دن آ جائے اور مسلمان یاد نہ منائیں، نبی کے بیٹے کے دن آ جائیں اور مسلمان کہیں کہ یہ رواج ہے، نبی کے بیٹے کے دن آ جائیں اور مسلمان غفلت کا شکار رہے، اپنی دولتیں بچاتا پھرے، اپنے پیسے جمع کرتا پھرے، اپنا وقت بچاتا پھرے، اور شرماتا پھرے کہ میں لوگوں کو دعوت کیسے دوں گا، اور پھر شرماتا پھرے کہ میں لوگوں کو ذکر حسین سنوانے کے لیے کیسے کہوں گا، پتہ نہیں کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو کوشش تو کر، لے وہ خود آتے ہیں، تو خرچ کرنے کی نیت تو کر، تو ایک لگائے گا وہ 100 دے دے گا، اور تو تھوڑی سی کوشش کرے گا وہ 100 گنا تجھے عطا فرمائے گا۔ کوشش کرنا تیرا کام ہے اور مدد کرنا اس کا کام ہے۔ نبی کے بیٹے کا امت پر یہ حق ہے کہ جب نبی کے بیٹے کے دن آئیں ہم ان کی یاد منائیں، ہم ان کا ذکر بلند کریں۔ میں آگے چلتا ہوں، آگے فرمایا ما سمیتموہ، اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو قلت سمیتہ حربا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہادر ہوں، میں جنگجو ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میرا دل یہ ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ حرب کا معنی جنگجو۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا نہیں علی، یہ دیکھ جنت سے ایک فرشتہ آیا ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے، بلکہ کائنات بننے سے بھی پہلے، کنز العمال کتاب کا نام، المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6، اس کے اندر حدیث موجود، میں دکھانے کے لیے حاضر۔ فرمایا اے علی تو حرب نام رکھتا ہے، اور یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، بہت اچھا نام ہے، پر میرے اس بیٹے کا نام وہ ہوگا جو دو جہانوں کا رب رکھے گا، دو جہانوں کا رب رکھے گا۔ اور یہ دیکھ فرشتہ آیا ہے میرے پاس، اور یہ کہہ رہا ہے جب سے جنت بنی ہے تب سے لے کر آج تک رب کائنات نے 2 نام چھپا کے رکھے ہیں، ان میں سے ایک نام یہ لے کر آیا ہے آپ کے اس بیٹے کا نام، نہ میرے اس بیٹے کا نام حرب یعنی جنگجو نہیں ہوگا، بلکہ میرے اس بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ جب سے کائنات بنی اللہ نے 2 نام حجاب میں رکھے، حجاب میں، پردوں میں رکھے، اور وہ پردے عام سے پردے نہیں تھے، وہ اللہ کے خاص نور کے پردے تھے، ان پردوں سے ایک نام رب نے بھیجا ہے، اور یہ نام حرب نہیں، نام حسن ہے۔ پتہ چلا جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں ان کے نام بھی جنت سے آتے ہیں۔ اگلی بات، فلما
वलिदतिल हुसैन जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु व अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इसी तरह फिजा गई। आका अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी तशरीफ लाए, फरमाया अरूनी इब्नी, अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। दूसरे को भी बेटा फरमाया, अरूनी इब्नी मा सम्मैतुमूहु, इसका नाम क्या रखा है? हजरत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे सबकत नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ये शान अदब के खिलाफ है, मगर मुझसे पूछें तो मेरा दिल हरब पे ही अटका हुआ है क्योंकि मैं फातेह खैबर हूँ। आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाया अच्छा नहीं, ये देख एक बार फिर फरिश्ता आया है और ये आके अर्ज कर रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से जन्नत बनी और उसके बाद कायनात बनी, उसके बाद इंसान जिन्नात ने 5000 साल गुजारे, उसके बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उन तक ये बाकायदा तौर पर था। जनवरी का महीना है, सन 626 ईस्वी है, जिसकी आज 2021 है। 626 ईस्वी जनवरी का महीना है, 5 शाबानुल मुअज्जम है, हजरत सैयदना और 4 हिजरी है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फरिश्ता आया है, जब से कायनात बनी ये नाम अल्लाह ने पर्दों में रखे, किसी और को ये नाम दिए ही नहीं, इससे पहले नाम हुसैन रखा ही नहीं गया। लोग बाद में इतना रखेंगे कि हर घर में हुसैन मिलेगा, मगर फरमाया अली इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम दो जहानों के रब के हुक्म से मैं हुसैन रखता हूं। आप अंदाजा करें जिस हुसैन का जिक्र आज हम कर रहे हैं उनका तो नाम भी जन्नत से आता है, उनके नाम भी अल्लाह ने संभाल के रखे हैं, उनके नामों को भी अल्लाह ने महफूज रखा है, उनके नाम भी बड़े अजमतों के हामिल हैं। आप अंदाजा करें कितनी अजमत वाली हस्ती है। दूसरी हदीस पाक की तरफ चलता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत इमाम हसन हुसैन के साथ प्यार कितना था, ये हदीस है हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं। पहली हदीस सैयदना मौला कायनात की, दूसरी हदीस सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, ये उनका फरमान है। कहती अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहा यौमन, मेरे पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए। आप रोज आते थे मगर उस दिन भी आए। उस दिन के खास वाकया है क्या? फ़क़ाल ऐना इब्नाया, फरमाया ऐ फातिमा मेरे बेटे किधर हैं? क्या फरमाया? ऐना इब्नाया, ऐ फातिमा मेरे बेटे किधर हैं? मैं आपको ना आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुना रहा हूं। इन लफ्जों की अपनी चाशनी है, इन लफ्जों की अपनी बरकत है, और ये बकायदा हवाला भी आपके ज़हन में है। जब आपके कानों से ये अल्फाज गुजर जाएंगे तो जब भी आप सुनेंगे इश्क में मचल जाएंगे। इसलिए फरमाया ऐना इब्नाया, ऐ फातिमा मेरे बेटे किधर हैं? तो फ़क़ालत ज़हब बिहिमा अली, आप अर्ज करती हैं मैंने अर्ज किया बाबा जान वो अपने बाबा हजरत अली अल मुर्तज़ा के साथ बाहर गए हैं। फ़तवज्जह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने उनके आने का इंतजार नहीं किया। मोहब्बत का अंदाज देखना। आप में से है कोई नाना जो अपने नवासों को मिलने जाए और माँ कहे स्कूल गए हैं तो वो स्कूल ही चल दिए, स्कूल ही चला जाए कि मैं उन्हें वहां मिल के आता हूं? नाना तो कहेगा बेटे आ जाएं मैं फिर उन्हें मिल लूंगा। ये कोई खास वजह है। फतवज्जह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त बाहर निकले और नहीं पता कि कहाँ गए हैं। सैयद ज़हरा पाक ने ये नहीं बताया कि कहाँ गए हैं, मगर आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नूर की आंखें अता फरमाई, दिल की आंखें, कि आका अलैहिस्सलाम आज भी उम्मतियों के हाल जानते हैं। इस पर भी बड़े दलाइल हैं। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम बाहर निकले, एक कुएं के पास पहुंचे। फवजदहुमा यलअबान फी मशरबतिन व बैन ऐदीहिमा फज़्लु मिन तमरिन, फरमाया सैयदा फातिमा ज़हरा ने सलामुल्लाहि अलैहा कि आका अलैहिस्सलाम गए और एक कुएं के पास सैयदना इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा खेल रहे थे। वो खेल रहे हैं आपस में, बच्चे थे अभी 2 साल 3 साल उम्र है, खेल रहे थे। और वह बैन ऐदीहिमा फज़लुम मिन तमरिन,
ان دونوں نے کھجوریں کھائی تھی. یہ جو آج ہم کھجوریں کھاتے ہیں یہ والی نہیں، وہ کھجوریں جو کھجور کے اوپر لگتی ہیں اور وہ کچی پکی ہوتی ہیں اور وہ میٹھی ہوتی ہیں، انہیں ڈوکے کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں بھی اور دیگر لینگویجز میں بھی، یعنی پاکستان میں انہیں ڈوکے کہا جاتا ہے. تو وہ ڈوکے تھے، وہ کچی اور پکی میٹھی تازہ کھجوریں تھیں. تو وہ کھجوریں حسنین کریمین نے کھائیں اور کھا کے ان کی گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور کھیل رہے ہیں. اور سورج، یہ صبح کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ چڑھ رہا ہے اور حتیٰ کہ اپنی گرمی کو زیادہ کرتا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا یا علیو، اے علی، الا، خبردار، متوجہ ہو کے میری بات سنو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ ساتھ بیٹھے بچوں کو کھلا رہے تھے. پتہ چلا اپنے بچوں کو ٹائم دینا یہ سنت حیدر کرار ہے. اے مصروف باپو، اے مصروف والد گرامی، ذرا توجہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. ہم نہیں دیتے، ہم بہت بیزی ہیں، ہم بڑے مصروف ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے مرضی کے مطابق گروتھ نہیں کرتے. یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے. اہل بیت نے تو بتایا، پر ہم کریں تو صحیح. ہم تو دولت کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا پیٹ پالنا ہے، ہمیں ان کی فیسز پوری کرنی ہے، ہمیں ان کے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے. وہ تو پوری آپ کر لیں گے، پر جن کے لیے کر رہے ہیں وہی ہاتھوں سے نکال بیٹھے تو کیا کیا. یہ بڑی خاص بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، انہیں سامنے بٹھا کر کہہ رہے ہیں کھیلو، اور خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں. آپ بھی ایسا کیا کریں. تو فرمایا یا علیو، اے علی، الا تقلب ابنی قبل الحر، میرے بیٹے حسن و حسین ابھی ننھے پھول ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، سورج چڑھتا جا رہا ہے، یہ اشراق سے لے کر چاشت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تپش زیادہ ہو رہی ہے. عرب کا علاقہ ہے اور مدینہ طیبہ 1500-1400 سال پرانی بات ہے. تو فرمایا گرمی سورج زیادہ کر رہا ہے، اے علی میرے بیٹوں کو لے آنا، کہیں سورج کی کرنیں انہیں گرمی نہ لگا دیں. آپ اندازہ کریں حضرت امام الانبیاء علیہ السلام، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے پیچھے چلے گئے. اور اس حسین کی عظمت پر قربان نہ جاؤں. 10 محرم الحرام ہے، سن 61 ہجری ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، گرمی کی شدت میں اور پیاس کی شدت میں اور بھوک کی شدت میں بلبلاتے 6 ماہ کے ننھے بیٹے کے ساتھ بھی دین بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہماری آپ بیتی. کل ماڈل ویلیج اور گرد و نواح کے ایریا کا ٹرانسفارمر جل گیا، اڑ گیا، ایسا ہی ہوا ہے. آپ لوگوں نے رات کیسے گزاری ہے؟ یہ ایک سوال ہے. آپ لوگوں کے ان ننھے پھولوں نے اور ان سے بھی چھوٹے بچوں نے رات کیسے گزاری ہے؟ ذرا غور کرنا. میرا بچہ 2 سال کا ہے، جب وہ رات کے 2 بجے کہہ رہا تھا نا بابا گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا کب آئے گی، خدا کی قسم مجھے وہ تو پیارا لگا ہی لگا، پر مجھے امام علی مقام کا کربلا میں 6 ماہ کا ننھا علی اصغر آنکھوں کے سامنے آ گیا. اور میں انہیں یاد کر کے رو رہا تھا کہ ننھی زبان ہے، توتلی زبان ہے، میٹھے الفاظ ہیں، بابا ٹھنڈی ہوا کب ملے گی. ہائے میں قربان جاؤں اہل بیت کی عظمت پر، میرے ماں باپ، میری اولادیں، میرا سب کچھ ان کے قدموں پر فدا ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں گزشتہ رات ماڈل ویلیج کے اندر آپ نے شدت کی گرمی میں گزاری، ہر ایک بلک رہا تھا، پانی بھی ختم تھا بہت سارے گھروں میں تھا نا. کربلا والوں کو یاد نہیں کیا؟ کربلا والے یاد نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو تیری رات برباد گئی، اور اگر وہ یاد آئے اور ان کے دکھوں کو تو نے یاد کر کے پرنم ہو گیا تو سمجھو تیری یہ رات معراج تھی. وقت انسان پر کچھ سکھانے آتا ہے، کچھ سکھانے آتا ہے. یہ وقت آیا تھا، پر خدا کی قسم
ہمارے پاس پینے کا پانی تھا۔ امام الانبیاء کے پیارے نواسے حضرت امام عالی مقام کا 6 ماہ کا بیٹا 8 محرم ہے پانی بند ہے، 9 محرم ہے پانی بند ہے، حلق خشک ہو گیا۔ ہمارے پاس تو نہانے کا نہیں تھا تو ہم بلک رہے تھے، جن کے پاس پینے کا بھی نہیں تھا ان کو تو نے کیوں نہیں یاد کیا؟ اور اگر کیا ہے تو میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کے بچے اس انداز سے زندگی کے سفر سے گزریں، ہمت مت ہارنا، حوصلہ مت چھوڑنا، ہمت مت توڑنا، کیونکہ ہمارے بچے جن کی عظمت پر قربان ہیں ان کے بچے 3 مہینوں کے 3 دن تک، بلکہ 6 مہینوں کے 3 دن تک بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا شدت پیاس سے۔ میں نے ابھی پانی پیا تھا 2 گھنٹے پہلے، ابھی جان بوجھ کے نہیں پیا کیونکہ یہ ٹھنڈا تھا اور میرا مزاج نہیں ٹھنڈا پینے کا، تو میرا ابھی حلق خشک ہو گیا ہے۔ جو 3 دن سے پیاسے ہیں ان کی پیاس کو یاد کرو اور ان کا نام بلند کرو، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر رائج کرو، ان کا ذکر عام کرو، ان کا ذکر بخشش کا سبب ہے، ان کا ذکر 2 جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے، ان کی یاد زندگی کے اندر سکسس کا سبب ہے، اور ان کی سیرت کو پڑھنا سننا یاد کرنا یہ کامیابی کا سبب ہے۔ آقا علیہ السلام تھوڑی سی دھوپ لگنے کی وجہ سے، بلکہ دھوپ کے ڈر کی وجہ سے حضرت علی کے پیچھے چلے گئے، اے علی ان بچوں کو جلدی لانا، ان کو دھوپ جھلسا نہ دے۔ تو جب میرے امام عالی مقام 3 دن سے، بلکہ 8 دن سے، کربلا معلیٰ میں تو 10 دن کا قیام تھا، 8 دن سے وہاں نہ تو پنکھے ہیں، ریگستان ہے، گرمی کا موسم ہے اور پانی بھی کوئی نہیں، اور یزیدیوں نے پانی بند بھی کر لیا ہے۔ کھانا پینا کیا تھا؟ جو کی روٹیاں تھیں، کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں یا کھجوریں تھیں، پینے کا پانی تھا یا ستو موجود تھے۔ آج میرے اور تیرے گھر فریجیں بھری پڑی ہیں کھانوں سے، ہمارے بینک بیلنس الحمدللہ بہت زیادہ ہیں ہمارے اور بچوں کے استعمال کے لیے، مگر اے میرے نبی کے امتی، جب حسن و حسین کے دن آئے اسی مال میں سے خرچ کیا کر، جب حسین کے یاد کے دن آئے اسی فریج میں سے پکا کے لوگوں کو کھلایا کر، کیونکہ ان کے پاس نہ تھا تو وہ پیاسے اور بھوکے شہید ہو گئے، اور ان کے نام کا صدقہ تجھے اتنا مل گیا تو جہاں اوروں پر خرچ کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی نسل کے لیے خرچ کرتا ہے، وہاں حسین کے نام اور ان کے بچوں علی اکبر و علی اصغر کے نام پر ضرور خرچ کیا کر۔ یہ خرچ کرنا تجھے صرف وقتی طور پر عزت نہیں دے گا، بلکہ دنیا میں بھی اور مرنے کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی عزتوں کے تاج تیرے سر پہ سجا دے گا۔ اس لیے آج ہم رواجن نہیں بیٹھے، آج ہم صرف ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے نہیں بیٹھے، آج ہم عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، آج ہم حسین کا نام بلند کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بلند تو اللہ نے کر دیا، ہم اپنی زبانوں پر جاری کر کے، اپنی سماعتوں سے اپنے دلوں تک پہنچا کر ان کی محبتوں کے اندر گھلنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو میرے آقا کا امتی اس طرح ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان کا منظور نظر ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث پاک، میرے پاس بہت ساری احادیث تھی مگر میں آخری حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری محافل ہوں گی انشاءاللہ، میں پھر بھی سناؤں گا۔ شب عاشور بدھ کو عشاء سے لے کر رات گئے تک، اس کے اگلے دن 10ویں محرم کو چھٹی بھی ہے۔ مرکز قادریہ پر گلی نمبر 2 میں شہادت حسین علیہ السلام کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ہم سب نے مل کر۔ ترلائی، ترامڑی اور غوری ٹاؤن اور فراش ٹاؤن اور چک شہزاد، ان تمام کے علماء، تمام ایریاز کے علماء کرام نے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا بالکل بہت اچھا مشورہ ہے، اور پھر الحمدللہ ہم نے محافل کا انعقاد کیا ہے۔ تو مرکزی جو محفل ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے نام سے 9 محرم کو آپ کی گلی نمبر 2 میں منعقد ہوگی۔ سارے احباب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور تشریف لائیے گا۔ وہ رات میرے امام کی آخری رات ہے۔ آپ اندازہ کریں، میرا امام حسین علیہ السلام، میں حدیث سناتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی کو تو جانتے ہیں نا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے میری زبان سے بات سنی ہے نا، آپ کے دلوں تک، ایون ان بچوں کے دلوں تک بھی یہ بات الحمدللہ سرایت کر رہی ہے۔
وہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زبان سے سنی ہو، ان کی آواز سنی ہو، ان کے الفاظ سنے ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں، مدینہ طیبہ کی گلیاں ہوں اور مسجد نبوی شریف ہو اور میرے آقا کا زمانہ ہو، کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ ان کا مقدر کتنا عروج پر تھا۔ تو کہتے ہیں سمعت رسول اللہ۔ آج اگر میں یہ کہوں نا میں نے قائد اعظم کی زبان سے یہ بات سنی ہے تو میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہوگی، پر میں نے تو نہیں سنی کیونکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ میرے ابا جان نے بھی نہیں سنی کیونکہ ان کے زمانے میں بھی وہ بچے تھے۔ تو جو سنتا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے کیونکہ وہ بانی پاکستان ہے۔ تو جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، جنہوں نے ان کی زبان سے سنا، وہ لوگ کتنے قابل رشک ہیں۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث لمبی نہیں ہے، 2 لائنوں کی ہے۔ فرمایا الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین، نام لے نظر حسن اور حسین، حسن کہیں حسن اور حسین، حسن اور حسین، یہ کس نے کہا تھا؟ میرے آقا نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے تھے، حسن حسین، حسن حسین، حسن حسین، حسن حسین۔ ان باتوں کو، اس انداز کو، میرے جذبات صرف مت سمجھیے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور یہ صرف ایک حدیث نہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار فرما دیا تو کافی ہے، نہیں، میرے پاس اس موضوع پر 300 حدیثیں ہیں جن میں صرف 3 سنا رہا ہوں، آخری ابھی سنا رہا ہوں۔ فرمایا الحسن والحسین ابنایا، او لوگو حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں او لوگو حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اچھا، آج اگر مولانا طارق جمیل صاحب کسی کو کہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا پیارا شاگرد ہے، تو وہ لوگوں کا، ان کے جتنے بھی فالورز ہیں، 1000 بندہ ان سے اختلاف بھی کرتا ہوگا، ویسے کہہ رہا ہوں بطور مثال، ان کے جتنے فالورز ہیں وہ سب کی نظر میں باعزت ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس کے بارے میں وہ کہہ دیں یہ میرا بیٹا ہے، تو ان کی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ فالورز ہیں، وہ بندہ سب کی نظر میں قابل عزت ہو جائے گا، ٹرسٹیبل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد وہ کاروبار کرے، وہ بزنس کرے، وہ سفر کرے، وہ گھر جائے، لوگ تلیاں بچھاتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جن کے بارے وہ نبی فرما دیں، جن کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، ان بیٹوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ الحسن والحسین ابنایا، اے لوگو حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ تو اب ان کی عزت اتنی ہونی چاہیے دل میں کہ بس ان کا نام آ جائے دل ادب سے دل کی آنکھیں بھی جھک جائیں۔ آگے اگلے جملے حدیث کے فرمایا من احبہما فاحبنی، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی بات یہاں تک رہتی تو کافی تھی، ہم مان چکے آقا حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں، آپ کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، آپ کی خاطر، آپ کی بدولت جنت ملے گی، یہ جنت کے آپ نے سردار بنا دیے ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جو حسنین سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پر اتنا بھی فرما دیتے تو کافی تھا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں تسلی دینے کے لیے اس سے بھی اگلی بات فرمائی، فرمایا من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا وہ یقین جان لے اس نے مجھ سے پیار کیا۔ جو حسن و حسین دونوں کے نام اکٹھے لینا تو حسنین بنتا ہے، تو جو حسن اور حسین کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ یقین جان لے کہ وہ میں محمد عربی سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اتنی بات بھی کافی تھی، پر آقا علیہ السلام نے ہم پر کرم نوازی کی حد کر دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللَّهُ، او میرے امتیو تم میں سے جو بھی مجھ سے محبت کرے گا، تم میں سے جو بھی مجھ سے محبت کرے گا، احبہ اللہ، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کیا؟ جو نبی علیہ السلام سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہے۔ میں بڑے سادے لفظوں میں کہہ دوں،
جو آقا علیہ السلام سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ آج ہم علماء کو ملتے ہیں، اولیاء کو ملتے ہیں، مفتیان کرام کو ملتے ہیں، مشائخ کو ملتے ہیں، حاجی صاحبان کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، بھلا کیوں؟ یہ اللہ والا ہے، یہ آقا علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، یہ دین کا علم رکھنے والا ہے، یہ دین کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ان کی غلطیوں کو بھی اگنور کرتے ہیں، ہم ان کی خطاؤں اور ہمارے سامنے اگر ان کی غلطیاں ہم اگنور کرتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی محبت کی نسبت دیکھتے ہیں۔ یہ تو میری اور آپ کی بات ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے پیار کرے وہ گویا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پتہ چلا اللہ کا پیارا بننے کا واحد نسخہ، اگر بڑی جلدی آپ بننا چاہیں تو وہ حسن و حسین سے پیار کر لو، اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں، مہر عرش صاحب نے، ان کی خاندان نے ہمیں بلایا اور اہتمام کیا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت حسن و حسین کا اظہار ہے، اور آج ہم محبت میں سرشار ہیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں الحمدللہ آپ میں سے میرے سمیت جو بھی رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے گا وہ انہی حسین یادوں میں رہے گا۔ یہ پیار ہی تو ہے نا۔ اگلی بات، ومن احبہ اللہ، فرمایا جو اللہ کا پیارا بندہ بن جائے ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک لائن باقی رہ گئی حدیث کی۔ اچھا، ہم جنت میں داخل ہوں گے، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ جو جنت میں داخل ہوتا ہے یا جو جنتی ہے، اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں یا ہم چلتے پھرتے جنتی ہیں تو بتائیں اس سے بڑی خوش بختی کی اور کیا بات ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے تو وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ محبت حسن اور محبت حسین میں سرشار بندے کو دیکھ لے، گویا کہ اس نے جنتی کو دیکھا۔ اس لیے آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، ربا ہم حسن و حسین سے پہلے بھی پیار کرتے تھے پر اب بے پناہ پیار کریں گے۔ ہم پہلے بھی پیار کرتے تھے پر اظہار کم کرتے تھے، اب اس کا اظہار بھی زیادہ کریں گے۔ ہم پہلے بھی پیار کرتے تھے پر ان کے چرچے کم کرتے تھے، اب ہم ان کے چرچے بھی بلند کریں گے، کیونکہ جنت میں تو وہی جائے گا جو حسن و حسین سے پیار کرے گا۔ کیونکہ آقا نے ایک بار پھر فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او میرے امتیوں اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ جنت جانا چاہتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جنت کے سرتاج ہیں، جو جنت کے سربراہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں جنت کی بادشاہی اللہ نے دے دی ہے، وہ ایک حسن ہیں دوسرے حسین ہیں۔ اور اگلی بات یہ تھی محبت کی بات۔ ہم محبت کا اظہار کرتے ہوئے مرکز قادریہ کے زیر اہتمام 15 روزہ شہداء کربلا کانفرنسز کر رہے ہیں، ان میں سے یہ پہلی کانفرنس ہے۔ مرزا طیب ارشد صاحب کے گھر بھی کانفرنس ہونی ہے، آپ وہاں پر بھی تشریف لائیں، اور بدھ کو ضرور یاد رکھیے گا، بڑی خوبصورت رات ہوگی۔ فرمایا ومن ابغضہما ابغضنی، فرمایا بسم اللہ اہلا وسہلا مرحبا، فرمایا جو ان دونوں سے بغض رکھے، حدیث کے آخری الفاظ جناب حضرت علامہ سفیر ماگرے صاحب تشریف لائے، ہم ویلکم کہتے ہیں، دل و جان سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو محافل کا سلسلہ ہے ان کی بھی مشاورت سے ہی طے پایا، الحمدللہ تشریف لائے۔ تو فرمایا ایک منٹ بیٹھ جانا، آخری لائن ہے، فرمایا ومن ابغضہما، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا۔ ایک ہوتا ہے محبت، جب مجھے مہر ارشد صاحب سے پیار ہے نا تو اندر کھاتے نہیں ہوگا، یہ پیار کا اظہار ہی تو ہے ہم دونوں کا کہ آج ہم ملے بیٹھے ہیں اور آپ کو بھی بلائے بیٹھے ہیں۔ ہم ہر خوشی اور غمی میں اکٹھے رہتے ہیں، ہم ہر خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں سانجھے رہتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک جملہ بتاتا چلوں، ہمیں ایک دوسرے کے مزاج پسند ہوں یا نہ، ہمیں ایک دوسرے کے فیصلے پسند ہوں یا نہ، آپ کو اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا واسطہ دیتا ہوں، صرف محبت اہل بیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ضرور پیار کرتے رہنا۔ بس کوئی اور وجہ ملے نہ ملے، ایک وجہ ہی کافی ہے کہ ہمیں حسین سے پیار ہے اور بے پناہ پیار ہے، اور اتنا ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، اور جب ہو سکے ہم ان کا نام جپیں گے، اپنی زبانوں پر ان کا نام لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جو ان دونوں سے بغض رکھے گا تو ومن فقد ابغضنی، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور فرمایا ومن ابغضنی ابغضہ اللہ،
اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالی سے بغض رکھتا ہے. اور فرمایا ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. محرم آ گیا ہے، آپ کو ڈھیر سارے لوگ ملیں گے، محرم منانا ضروری نہیں، وہ یہ کہتے ہیں محرم آ گیا ہے. وہ کہیں گے محرم میں ذکر کرنا کوئی ضروری ہے، ہم تو بس ان سے پیار کرتے ہیں. بہت ساری دنیا یہ کہے گی محرم میں ان کا ذکر کرنا کوئی ضروری ہے، وہ لوگوں کو جمع کرنا یہ رواج کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کرنا کون سا فرض و واجب ہے؟ میں آپ کو آخری بات بتاتا چلوں، حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرنا پتہ ہے اس کا کیا درجہ ہے؟ علامہ صاحب کے علاوہ، اہل علم کے علاوہ آپ کوئی بھی بتا دے آپ میں سے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہوگا، میرا یہ ایمان ہے. پر اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں، اور یہ میرا صرف عقیدہ نہیں، یہ قرآن مقدس کی یہی آیت تطہیر کے روشنی میں یہ عقیدہ ہے. اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الشہادتین صفحہ نمبر 28 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے محبت کرنا فرض ہے. کیا؟ حسنین سے محبت کرنا فرض ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، میں آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر حوالہ دے چکا، دیکھنا چاہیں مرکز قادریہ تشریف لائیں، انشاءاللہ دکھا. اچھا کس طرح فرض ہے؟ نماز کی طرح. کس طرح فرض ہے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، قربانی کی طرح فرض ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا فرض ہے. آپ اس کو ذرا غور کر کے سمجھو تو صحیح، کیوں فرض قرار دیا محبت کو؟ اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، فرض ادا ہوتا ہے. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں گناہ ہوتا ہے. ہم میں سے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرض ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اس نے فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی. اسی طرح جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کو لیٹ کر رہا ہے، جان بوجھ کر حج ادا نہیں کر رہا، تو وہ جب تک حج پہ چلا نہیں جاتا تب تک وہ گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. گناہ کر نہیں رہا پھر بھی اللہ کا مجرم ہے. اسی طرح جو حضرت امام حسن و حسین سے پیار تو کرتا ہے مگر پیار کو فرض نہیں سمجھتا، پیار کو اہمیت نہیں دیتا، پیار کے اظہار کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، تو وہ بھی فرض سے کوتاہی کر رہا ہے اور گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور جب ہم فرض کی ادائیگی کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جب ہم فرض چھوڑتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا حسن و حسین سے محبت نہ کرنا گناہ ہے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، اللہ کا مجرم ہے. اس لیے ان باتوں کو ضرور غور سے دیکھیے اور سنیے گا. چونکہ بات بغض کی آئی ہے، یہاں 2 اشعار پیش کرتا ہوں، پھر درود و سلام پڑھتے ہیں. ہمارے بڑے معروف خطیب تھے علامہ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے. ہم بھی حافظ آبادی ہیں، ان کا ذوق ہے. یہ میں انشاءاللہ تفصیل سے تو آپ کو 9 محرم کو سناؤں گا، شب عاشور، مگر ابھی 2 شعر سن لیں. آپ فرماتے تھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت یہ عظمت ہی تو سنائی ہے نا، عظمت آل نبی اولاد علی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی
بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ آخری شعر اور اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ جب فرشتہ اجل سنی کا عقیدہ پوچھے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ فرشتہ اجل کون ہے؟ موت کا فرشتہ عزرائیل۔ جب فرشتہ اجل سنی کا عقیدہ پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، میں گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، ہم گدائے ہم محب در زہرا ہے بتانا لوگوں، ہم گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔